فلسطینی جنگجو تنظیم حماس نے سخت شرائط پر مبنی جنگ بندی معاہدہ قبول کر کے نئی چال چل دی ہے۔ حماس کی نئی چال نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اسرائیل، حماس اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوشاں سالسوں کے درمیان ہونے والی مہینوں طویل بات چیت کے بعد اب سخت فیصلوں کا وقت آ گیا ہے۔ حماس نے جنگ بندی کے لیے شرائط کا احاطہ کرتے اس اہم مسودے پر اتفاق کر لیا ہے جو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے مطابق اسرائیل کے مطالبات کی عکاس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے ضروری سمجھا کہ حماس کے اعلان کے باوجود وہ جنگ بندی کی شرائط پر مزید گفتگو کے لیے اپنا ایک وفد مصر بھیجیں۔ اب مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں موجود مذاکرات کاروں کے لیے ایک بڑا چیلنج اس فرق کو ختم کرنا ہوگا جو حماس کی جانب سے قبول کیے جانے والے جنگ بندی کے معاہدے اور اسرائیل کے ضمن میں مزید مطالبوں کے درمیان حائل ہے۔ قطر میں موجود سفارتی ذرائع جو مصر اور امریکہ کے ساتھ ثالثی کی کوششوں میں حصہ لے رہے ہیں، ان کے مطابق حماس کی جانب سے قبول کیا جانے والا جنگ بندی کا معاہدہ کم و بیش ویسا ہی ہے جیسا اسرائیل نے تجویز کیا ہے، بس الفاظ کا معمولی رد و بدل اور چند چھوٹی موٹی تفصیلات ہیں۔ تاہم قطری سفارتی ذرائع کے دعووں کے برعکس موجودہ صورتحال میں اسرائیل یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جنگ بندی معاہدے میں پائے جانے والے اختلافات معمولی نوعیت کے نہیں ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ حماس چاہتا ہے کہ جنگ بندی مستقل بنیادوں پر ہو، نہ کہ عارضی، اور اس کے بعد غزہ سے اسرائیلی افواج کا مکمل انخلا ہو۔ اگر امریکی مذاکراتی وفد جس کی قیادت CIA کے سربراہ ولیم برنر کر رہے ہیں اس رائے سے متفق ہو جاتا ہے کہ خلا کو پر کیا جا سکتا ہے تو نیتن یاہو کو توقع کرنی چاہیے کہ انہیں امریکہ کی جانب سے اس سلسلے میں دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پیر کی شام تک اسرائیل میں عمومی رائے یہی تھی کہ حماس جنگ بندی کی شرائط کو قبول نہیں کرے گا۔ نیتن یاہو، ان کے وزراء اور بے شک غیر ملکی مبصرین اس وقت حیران رہ گئے کہ جب حماس نے شرائط قبول کرنے کے اپنے غیر متوقع فیصلے کا اعلان کیا۔ حماس کی اس چال کو پرکھنے کے دوران دو طریقے ہیں۔ ایسی تنظیم کے مایوس کن اقدامات کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جو اسرائیل کے مہینوں پر محیط مسلسل حملوں کے باعث بری طرح مجروح ہے اور تقریباً ٹوٹ چکی ہے، یا ایک غیر معمولی سیاسی اقدام کے طور پر جس نے نیتن یاہو کو دباؤ کا شکار کر دیا ہے۔ دوسری وضاحت زیادہ قابل اعتبار ہے کیونکہ حماس کی جانب سے شرائط قبول کرنے کی پیشکش نے اسرائیلی کی غزہ جنگ میں متعلق منصوبوں اور مفروضوں کا خاتمہ کر دیا۔ اسرائیل غزہ جنگ کے اگلے مرحلے میں اپنی چالوں اور حکمت عملی کی بنیاد اس مفروضے پر قائم کر رہا تھا کہ حماس کے روپوش سربراہ یحییٰ سنوار کبھی بھی جنگ بندی کو قبول نہیں کریں گے، اور اسرائیل نے حماس کی جانب سے جنگ بندی کی پیشکش نہ ہونے کو غزہ میں زمینی فوجی آپریشن شروع کرنے کے اپنے فیصلے کی وضاحت کے طور پر استعمال کیا تھا۔ امریکہ کے موقف بہت واضح ہے کہ وہ رفح میں کسی بھی زمینی اسرائیلی کارروائی کے خلاف ہے جس میں مزید فلسطینی شہریوں کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیل نے رواں ہفتے تقریباً 1 لاکھ فلسطینیوں کی مشرق رفح سے نقل مکانی کرنے کی تنبیہ کی تھی، اور اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنے امریکی ہم منصب کو بتایا تھا کہ رفح پر حملے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنی سوچ کی یہ توجیہ پیش کی تھی کہ حماس عارضی جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کی ہر تجویز کو مسترد کر رہا ہے، چنانچہ رفح پر حملہ ناگزیر ہے۔ تاہم چند گھنٹے بعد ہی حماس نے شرائط قبول کرنے سے متعلق اعلان کر دیا۔ نیتن یاہو سیاسی مجبوریوں کا بھی شکار ہیں۔ گزشتہ 16 سال کے دوران بطور بڑے اسرائیلی رہنما ان کا طرز حکمرانی اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ وہ مشکل فیصلوں کو ٹالنے کی عادت میں مبتلا ہیں، یعنی وہ فی الفور اہم فیصلے لینے کی بجائے لے تو لال سے کام لیتے ہیں، لیکن اب ملک کے اندر اور باہر انہیں ہر طرف سے شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ ان کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ انہیں یہ بات مرعوب کرے گی کہ معاملے کو فیصلہ لینے کی بجائے گھسیٹا جائے، مگر یہ وقت اہم اور بڑے فیصلے کرنے کا ہے۔ نیتن یاہو کو اپنی کابینہ کے 2 انتہائی قوم پرست یہودی رہنماؤں اور وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ اور ملک کی قومی سلامتی اور وزیر ایتمار بن گویر کی جانب سے بھی شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ نیتن یاہو مخلوط حکومت کے سربراہ اور وزیر اعظم ہیں، اور ملک میں برسر اقتدار اپنے سیاسی اتحاد کو اقتدار میں رکھنے کے لیے انہیں ان دونوں قوم پرست رہنماؤں کی حمایت اور ووٹوں کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں وزراء چاہتے ہیں کہ اسرائیل رفح پر قبضہ کر لے، اور انہوں نے نیتن یاہو کو دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو مخلوط حکومت کو گرا دیں گے، کیونکہ ان کے لیے جنگ بندی حماس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی یرغمالیوں کو اہل خانہ اور حامیوں نے حالیہ دنوں میں ملک بھر میں مظاہرے کیے ہیں۔ انہوں نے سڑکیں بلاک کی اور مطالبہ کیا کہ اسرائیلی حکومت جلد از جلد جنگ بندی کے معاہدے کو قبول کرے تاکہ ان کے پیارے حماس کی قید سے رہائی پا کر جلد گھروں کو لوٹ سکے۔ یرغمالی افراد کے اہل خانہ کو اسرائیل کی موجودہ کابینہ میں موجود وزراء بینی گینجز اور گاوی آئرن کوٹ کی حمایت حاصل ہے۔ یہ دونوں اپوزیشن رہنما ہیں جنہوں نے
حماس کے 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد اسرائیل کی جنگ کابینہ میں شمولیت اختیار کی تھی اور جنگ بندی نہ ہونے اور یرغمالیوں کی بحفاظت واپسی نہ ہونے کی صورت میں وہ حکومت سے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو اسرائیل کے لیے اپنی حمایت مہنگی پڑ رہی ہے اور امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات اس سال میں انہیں اس حمایت کے ساتھ قیمت بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اگر صدر بائیڈن یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جنگ بندی کا ایک قابل قبول ویژن موجود ہے تو اسرائیلی وزیر اعظم پر اسے قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں گے، اور اگر صدر بائیڈن نتن یاہو کو جنگ بندی قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو نتن یاہو اپنی مخلوط حکومت کی بقا اور 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد امریکی صدر کی جانب سے دی جانے والی عام حمایت سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا انہیں۔ اور اسرائیل میں عمومی تاثر یہی ہے کہ نتن یاہو جنگ کو طول دینا چاہتے ہیں تاکہ ان غلطیوں پر پردہ ڈالا جا سکے جن کی وجہ سے حماس 7 اکتوبر کو اسرائیل میں گھس کر تقریباً 1200 اسرائیلیوں کو ہلاک اور 240 کو یرغمال بنانے میں کامیاب ہوا ہے۔ جنگ بندی کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ اسرائیل نے حماس پر مکمل فتح حاصل نہیں کی، وہ مکمل فتح جس کا وعدہ وزیر اعظم نتن یاہو نے اپنے عوام سے کیا تھا، اور دوسرا یرغمالیوں کو رہا کرانے کا وعدہ جو جنگ بندی کے بغیر ممکن نہیں لگ رہا۔ یہ جنگ اس راز سے پردہ فاش کر رہی ہے کہ کیسے اسرائیل جیسے طاقتور ممالک کے لیے حماس جیسی کمزور تنظیموں کو شکست دینا کتنا مشکل ہے۔ حماس کے لیے اپنی بقا کا مطلب فتح ہے اور بنجمن نتن یاہو جانتے ہیں کہ حماس کی بقا ان کی شکست ہوگی۔